چیز نے جب ٹویٹر پر دیکھا تو بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ یہ خبریں دیکھ کر کہ ضلع کے جملہ اداروں کو نون کی صوبائی و قومی حکومت نے اراکین اسمبلی کے حوالے کر دیا ہے، اور جو نون کے ساتھ وابستہ ہیں، اتحادی ہیں، ان کو بھی حصہ ملے گا۔ تو بندہ ناچیز حیران ہوا کہ حکومتیں قواعد و ضوابط کے ساتھ چلتی ہیں، ان کو کس کا حصہ ملے گا؟ وہ کیا لیں گے اداروں سے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ غلط سمت پر جا رہا ہے، کسی ادارے میں بد انتظامی، نااہلی یا کوتاہی نمایاں نظر آ رہی ہے، تو پھر اس کو تو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ اداروں کی اہلیت اور نااہلی، بد انتظامی اور انتظامی کا تعلق بالواسطہ اور بلا واسطہ عوام ہی کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ادارے ہوتے ہی عوام کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اداروں کو تو ان کی خامیاں درست کرنی ہوتی ہیں، یہ اداروں سے ایسا کیا لیں گے؟ ان کی بات اور فیس بک، ٹویٹر پر ایسے پیغامات آپ لوگ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ کیوں چلائے جا رہے ہیں، کیوں پھیلائے جا رہے ہیں۔ ایک ضمنی الیکشن بھی ضلع بکھر میں ہونا ہے، لوگوں کو پریشرائز بھی کرنا ہے، اور دیگر اپنا بھی الو سیدھا کرنا ہے اور عوام کا بھی الو سیدھا کرنا ہے۔ بندہ ناچیز مختلف جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہا، مختلف تنظیموں کے ساتھ وابستہ رہا، مختلف ڈپارٹمنٹوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹوں کی ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز میں شامل رہا، اور ڈسٹرکٹ بکھر جملہ لوکل گورنمنٹ کا صدر بھی رہا، صرف اس نتیجہ پر پہنچا کہ جس ملک کی عدلیہ مضبوط ہوگی، جس ملک کی عدلیہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرے گی، اس ملک کے اداروں کو، عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گی، وہ ملک کبھی تنزلی کا شکار نہیں ہوگا، وہ ملک ترقی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اب تک جو ہم تنزلی کا شکار ہیں وہ عدلیہ ہی کی وجہ سے ہیں، اور اس کے چند فیصلے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے تو ایک فیصلہ منصور علی شاہ صاحب کا خود پڑھا تھا، اور دوسرا وہ شاہ صاحب چھوٹے قد والا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، جس نے بھٹو کا فیصلہ کیا تھا۔ چھوٹے موٹے فیصلے تو روزانہ ہوتے ہیں، یہ فیصلے اب بھی ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا عدالتی نظام ٹھیک ہوگا تو کسی ارکان اسمبلی کی کمیٹی، جس میں ڈپٹی کمشنر، سیکٹری اور ڈسٹرکٹ کا انتظامی سربراہ ڈی پی او ممبر ہو، اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا عدالتی نظام صحیح سمت پر جا رہا ہے۔ اگر عدالتی نظام میں بگاڑ ہے تو یہ کمیٹی بنے یا نہ بنے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں، سب گزشتہ انتخابات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ عدل
کا نظام کیسے ایکٹیو ہوا، کیسے نظام عدل نے عدل فراہم کیا، ڈٹ کر کھڑے رہیں، استقامت بالخیر کی طرف آئیں، توفیق خیر کی طرف آئیں، آپس میں محبت، پیار، رواداری کے جذبات کو فروغ دیں اور آنے والی عید سادگی سے منائیں۔ پورا فلسطین، میں دیکھ رہا تھا کہ پورا فلسطین اور اس کے بچے، اور ایک بچی کہہ رہی تھی کہ میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شکایت لگاؤں گی۔ پورا فلسطین شہید ہو چکا ہے، اس سے قبل کشمیر کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور ہمارے حکمران اور ادارے حکومتوں کی تبدیلی اور آنی جانیوں کے باقاعدہ انتظامات کر رہے ہیں۔ کشمیر کی بچیوں کے ساتھ ظلم کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں۔ فلسطین کے حالات، مسجد اقصی پر یہودیوں کا قبضہ، امریکہ کی پاکستان میں بدماشیاں اور اداروں میں مداخلت، حکومتوں کی تبدیلی میں اہم رول کی ادائیگی، کیا سب آپ نہیں جانتے؟ آپ صبر سے کام لیں، شکر سے کام لیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت کا بجا طور پر شکر ادا کریں، اور گزشتہ ماہ یعنی ماہ صیام میں جو ہم نے عبادات اور ریاضات کی ہیں، اس کے رزلٹ کا دن یوم عید ہوتا ہے۔ عید کا دن لو و لعب کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے، بد کرداری اور بے حیائی کے لیے اور بدماشی کے لیے نہیں ہوتا، لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ عید کا دن آپس میں محبت، اخوت، ہمدردی، پیار اور جذبے کا دن ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کا دن ہوتا ہے۔ عبادت اور ریاضت میں گزار دیں، ایک دوسرے کی بھلائی میں گزار دیں۔ اگر کہیں کوئی دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں یا جھگڑ چکے ہیں، ان کے تعلقات منقطع ہو چکے ہیں، تو انہیں آپس میں ان کی صلح کرا دیں، اور نشان منزل کو پانے کے لیے منزل کی طرف رخت سفر باندھ لیں۔ اپنی دعاؤں میں عالم اسلام کے مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اپنے رب سے فریاد کریں، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ، ہمیں ہما صفت حاکم عطا فرما، ہما صفت اکابر عطا فرما، ہما صفت علماء عطا فرما، ہر قسم کے جو ہمارے قابر ہوں، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اداروں کے سربراہ ہوں، وہ ہما صفت ہوں، الو صفت نہ ہوں۔ ہم پر قیام پاکستان سے اب تک الو صفت حکمران سوار رہے ہیں اور حکومتیں اب تک کر رہے ہیں۔ میں کسی مخصوص جماعت کے متعلق نہیں کہتا، نہ میری کوئی حیثیت ہے۔ آج تک جتنے بھی گزر چکے ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے تھے، وہ سب ناقص العقل اور نااہل اور کرپٹ ثابت ہوئے۔ اگر ہم تو گزار چکے، اپنی نسلوں کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنی نسلوں کی بقا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اسلامی
اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر کے آخرت میں درجہ پا سکیں تو بہتر ہے کہ ان نظاموں کو خیر آباد کہہ دیں اور اس نظام کی طرف آئیں جو امیر و غریب میں فرق نہیں کرتا، جس نے ہر انسان کو برابر حقوق دیے ہیں، جو فاروق اعظم سے پوچھتا ہے کہ چادر تو ایک ملی تھی آپ کو جس کا یہ لباس نہیں بنتا تھا، دوسری چادر آپ نے کہاں سے لی؟ تو ایسا نظام ہمیں چاہیے۔ جب تک ہم اس نظام کی طرف، نظام اسلام کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے، ہمارے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، ہم ترقی نہیں کریں گے، ہم تنزلیوں ہی کا شکار رہیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت یوم عید پر ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، اہل فلسطین کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرمائے، کشمیر کے غریب عوام کو، ہماری بچیوں، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔